اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی سورۃ بنی اسرائیل وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال عز وجل فی سورۃ الکہف وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا من القرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر تربیت سیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس سال 2022 کا رمضان کا تھیم سورہ کہف رکھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے پچھلے سال سورہ بنی اسرائیل جو کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس کو ہم نے پچھلے سال الحمدللہ اس کا دورہ کمپلیٹ کیا۔ اس ضمن میں سورہ کہف کے ضمن میں پچھلا لیکچر جو تھا وہ تمہیدی لیکچر نمبر 1 تھا، اور آج کا لیکچر تمہیدی لیکچر نمبر 2 ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے اندر جو آنے والے 4 سیٹرڈیز ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی العزیز کہ ہم لوگ پہلے 3 سیٹرڈیز کو سورہ کہف کا دورہ کمپلیٹ کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 ہے، اس کے کل 12 رکوع ہیں اور 110 آیات۔ تو 12 رکوع کو اگر ہم لوگ 3 ویکس کے اندر ڈیوائیڈ کریں تو آلموسٹ 4 رکوعز انشاءاللہ ہم ایک سیشن کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ اس کا فارمیٹ انشاءاللہ رمضان کے اندر زوم کلاسز کے اوپر ہوگا، سیم لنک انشاءاللہ تعالی العزیز، اور سیٹرڈے والے دن اس کو ہم انشاءاللہ بٹوین 3 and 4 PM آفٹر صلاۃ الظہر انشاءاللہ تعالی العزیز، اور 3 اور 4 بجے کے درمیان انشاءاللہ۔ تو جو لوگ اس کو جوائن کرنا چاہیں مور دین ویلکم، لیکن اس کی ویڈیو جو ہیں وہ ڈور ٹو گائیڈنس کے اوپر یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہوں گی انشاءاللہ تعالی العزیز، تاکہ ہم لوگ سب لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لاسٹ سیشن میں بھی ہم لوگوں نے اس کا ذکر کیا کہ معرفت خداوندی کا ایک بہت بڑا جوڑا مصحف کے اندر عین وسط کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے کل ٹوٹل مختلف ڈویژنس کے اعتبار سے جو ڈویژن ہم لوگ سپارہ یا جز کے حساب سے کرتے ہیں، تو اس کے بالکل عین وسط کے اندر جو 15واں سپارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اور بالکل ایڈجسنٹ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف۔ تو اس میں معرفت خداوندی ہے۔ معرفت خداوندی سے مراد یہ ہے کہ تعارف اللہ کا، کہ اگر ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں این انٹروڈکشن ٹو اللہ، ہو از اللہ، تو اس کے اندر اس کے رموز چھپے ہوئے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی کہ ایک سورہ جو ہے وہ تسبیح سے اور دوسری سورہ جو ہے وہ تحمید سے سٹارٹ ہوئی۔ ہم لوگ یہ سمجھ چکے الحمدللہ کہ تسبیح سے مراد کیا ہے، لفظ سبحان کا مطلب کیا ہے، اور حمد سے مراد، گریٹیٹیوڈ سے مراد کیا ہے۔ ایک حدیث سنتے جائیے، مسند احمد اور ترمذی کے اندر بڑی خوبصورت اور بڑی جامع حدیث، مختصر الفاظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التسبیح نصف المیزانی والحمد للہ تملؤہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تسبیح نصف میزان ہے اور الحمدللہ اسے بھر دیتی ہے۔ کہ اگر ایک میزان کو اگر آپ دیکھیں تو 2 پلڑے ہیں،
یہ میزان ہے معرفت اللہ، معرفت خداوندی کی میزان۔ اگر ہم تعارف چاہتے ہیں اللہ کا تو اللہ کا ہاف تعارف تسبیح کے اندر ہے، اور اللہ کا ہاف انٹروڈکشن جو ہے وہ اس کی تحمید کے اندر۔ تو اگر ہم لوگ کمپلیٹ انٹروڈکشن چاہتے ہیں تو تسبیح اور تحمید کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ اسی ضمن میں آج کچھ 6-7 پوائنٹ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ اس صورت کے لیے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اس کے لیے بہت ساری تفاسیر ہیں، خاص طور پہ مناظر احسن گیلانی صاحب کی سورہ کہف کی تفسیر پڑھنے سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو اپنے رنگ کے اندر اجمالی تجزیہ کے اندر، قرآن مجید کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ کے اندر بہت خوبصورت پوائنٹس دیے ہیں۔ تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی نے اپنا رنگ ڈالا ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ دجالی فتنہ، کیونکہ یہ پوری صورت دجالی فتنے سے متعلق ہے، لہذا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کی بہت ساری ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں، جس میں خاص طور پہ اوپر میٹافوریکلی بھی اس کو کہا گیا ہے کہ دجالی فتنے سے مراد دوسرے آسپیکٹس کیا ہیں، لیکن دجال اٹ سیلف ول بی اے پرسن، اور وہ آخر وقت کے اندر نمودار ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے فتنے جو ہیں، اس کے فتنے شیطان کے اور شیطان کی اولاد کے تھرو عوام الناس تک پہنچتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے متعلق ذکر کریں گے۔ اس دجالی فتنے کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم لوگ آغاز تخلیق تاریخ انسانی کا مطالعہ نہ کریں، جس کے اندر قصہ اعظم و ابلیس تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے نشست کے اندر ہم لوگوں نے کہا تھا کہ 4 مین پلرز ہیں، لیکن سینٹر پلر جو ہے وہ قصہ اعظم و ابلیس ہے اس کے اندر۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے اندر 7واں رکوع سورہ بنی اسرائیل کا بھی، اور 7واں ہی رکوع سورہ کہف کا ایک جیسی آیات سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ وہی آیات ہیں جو ہم لوگوں نے انٹروڈکشن کے اندر ابھی پڑھی۔ اس کا ترجمہ تیزی سے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آج کرنے کے لیے باتیں بہت ہیں اور وقت کی قلت ہے ہمارے پاس۔ اللہ عز و جل سورہ بنی اسرائیل میں فرما رہے ہیں، دیکھیے ایک ہی پیٹرن ہے دونوں آیات کا۔ قصہ آدم و ابلیس اتنا امپورٹنٹ ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کا وصف یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں، ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ذکر کم از کم 2 مرتبہ ضرور قرآن کے اندر، مصحف کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہ قصہ اٹ سیلف 7 ٹائمز آیا ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے 7واں رکوع سورہ بنی اسرائیل کا، 7واں ہی رکوع سورہ کہف کا انہی آیت سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سجدہ کرو، فعل امر، ابلیس فَسَجَدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، فَاسْجُدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ یہی الفاظ کم و بیش بالکل وہی الفاظ سورہ کہف کے اندر بھی آئے، لیکن اس کی ڈیفرینسیشن جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ اس نے کہا قالا، کس نے کہا؟ ابلیس نے، اسجدو، آج ہی ہم لوگوں نے فعل امر کے اندر یہ لفظ پڑھا ہے، اسجدو، کیا میں سجدہ کروں؟ کس سے؟ یہ اللہ رب العزت سے 1 to 1 گفتگو ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ قصہ آدم و ابلیس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ ایک تو تاریخ انسانی کی جو آغاز جو ہے اس کا نقطہ آغاز کیا تھا، اور دوسرا پوائنٹ ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ اپنے دشمن کو سمجھنے کے لیے، جو ازلی دشمن ہے ہمارا شیطان، اس کی کنورسیشن کیا ہوئی ہے۔ تو ہی سیڈ دیٹ قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے مٹی سے؟ واٹ وی آر ٹیکنگ آؤٹ آف اٹ؟ تکبر، طغا، طغیانی، سرکشی، مالک جو حکم دے اس سے عداوت، اس سے بغض۔ اور اسی طریقے سے سورہ کہف کے اندر اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، تھا وہ قوم جن سے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو یاد رکھیے جو شخص اللہ کے حکم سے نکل جاتا ہے اس کی ٹریٹ جا کے شیطان سے مل جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اور پھر ایک اور سمجھیے اس بات کے اندر کہ افتتخذونہ وذریتہ، بھلا کیا اسے
اس کی اور اس کی اولاد کو اولیاء من دونی، میرے سوا دوست بناتے ہو، وہم لکم عدو، اور یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، وبئس للظالمین بدلا، اور ظالموں کو کیا ہی برا بدل ملا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ سرکشی۔ ان دونوں آیات کے اندر جو ہم نے جو چیز ملی ہے وہ ہے سرکشی، ٹریٹس پہچانی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سرکشی سے مراد یہ ہے کہ انسان ہوائے نفس کی پیروی کرنا شروع کر دے، اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کے پیچھے لگ جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نفس کی طغیانی، حفیظ جلندری نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کی تشریح کی ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ ٹیک کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی کا الٹ، ہم تمام انسان خطا کے پتلے ہیں، کل بنی آدم خطاؤں۔ جب جب کبھی سرکشی ہو تو ہمیں الٹیمیٹلی اس کا اینٹیڈوٹ اللہ نے کیا دیا، اس کا ریمیڈی کیا دی؟ وی ہیو ٹو گو ٹو آن دا پروسٹریشن، ہمیں دوبارہ پھر سجدے کے اندر جانا پڑے گا۔ سجدہ اس کا اینٹیڈوٹ ہے، اور سجدہ جو ہے وہ بندگی کی معراج ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ سجدہ بندگی کی معراج ہے۔ the more you go down the more you will be elevated۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ now you can understand کہ یہ رکوع نمبر 7 جو کہ بالکل رائٹ ان دا مڈل، اس کے اندر اللہ نے بالکل وہی الفاظ استعمال کیے ہیں قصہ آدم و ابلیس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس سے ٹیک تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اس پوری صورت کا جو رنگ چھایا ہوا ہے اس کے اندر، یہ میں وہ رنگ بتا رہا ہوں کہ اس صورت کے اوپر جو چھائے ہوئے ہیں، اس کا ایک رنگ چھایا ہوا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر شرک کی نفی ہے، اس کے اندر شرک کی نفی ہے، آغاز میں بھی شرک کی نفی ہے اور اختتام میں بھی شرک کی نفی ہے۔ کیوں ضروری ہے اس کو جاننا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے اس کی پہلی آیت جب تلاوت کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمدللہ۔ اب اس میں مجھے بتائیے کہ اس الفاظ کے اندر کہیں آپ کو شرک مل رہا ہے؟ الحمدللہ الذی، یہ کل تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے انزل علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر اتاری کتاب، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اس میں شرک کہاں ہے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ آئیے دوبارہ غور کرتے ہیں انہی آیات کے الفاظ کے اوپر۔ اس کے اندر لفظ عبد آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز بھی پہلی سورت کے اندر لفظ عبد آیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں بھی لفظ عبد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور یہاں کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ۔ عبد، یہ لفظ عبد کے اندر ہی شرک کی نفی موجود ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، جب ہم لوگ بات کرتے ہیں عبد کی تو اس کا عمود عروجی ہے۔ عبد نیچے ہے، عبد مخلوق ہے، اور عبد کس کی طرف رجوع کر رہی ہے؟ خالق کی طرف۔ خالق جو کہ مقام رفیع ہے، جو کسی عرفہ مقام کے اوپر موجود ہے، تو اس کی نسبت عروجی ہے۔ اور جب وہی عبد مقام رسالت کے اوپر عوام الناس کے اندر پیغام لے کے بھیجا جاتا ہے تو اس کی نسبت نزولی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب نبی کا مقام عرفہ ہے اور عوام الناس کا مقام نیچے ہے۔ تو اب سمجھیے اس عبد کو کہ مقام رسالت جو ہے اس کی نسبت نزولی، لیکن مقام عبد کی نسبت عروجی۔ لفظ عبد کو سمجھنے کے لیے، لفظ عبد سے مراد یاد رکھیے کہ اس کو سمپل فارمولا کو یاد رکھنے کے لیے، عبد سے مراد جو ہے وہ ماسٹر اینڈ سلیو ریلیشن شپ ہے۔ ہم لوگ کہیں جاب کرتے ہیں، امپلائر اینڈ امپلائی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ امپلائر اینڈ امپلائی ریلیشن شپ کے اندر آپ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے کی ایک شفٹ متعین کرتے ہیں، آپ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے فالوور، آپ اس کے باؤنڈ ہوتے ہیں اس کو فالو کرنے کے، اس کے عوض آپ کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو وقت ہے آپ سے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی،
ماسٹر اینڈ سلیو ریلیشن شپ کے اندر آپ 24 آور اپنے مالک کے غلام ہیں. نمبر 1, آپ اپنے مالک کا حکم کو بجا لانا آپ کے فرائض کے اندر شامل ہے. نمبر 2, غلام وہ ہے جو کہ اپنے آقا سے کوئی سرکشی نہ کرے, اور غلام وہ ہے کہ مالک اس کو جس حال کے اندر رکھے اس حال کے اندر وہ خوش رہے, یعنی کہ وہ راضی. اگر ہم میں عبد کی بات کروں اللہ کے ساتھ, تو عبد وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا رہے, جو کبھی بھولے نہ اپنے مالک کو. عبد سے مراد وہ ہے کہ ذکر کو وہ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے, بلکہ محبت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرے. اور مقام عبد وہ ہے کہ وہ اس کا مالک اس کو جس حال میں رکھے اس حال میں وہ صبر و شکر کے اندر رہے. پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے کہا تھا کہ 2 ہی حالات ہوتے ہیں انسان کے اوپر, یا اچھے یا برے. اچھے حالات کے اندر انسان شکر کا پیپر دے رہا ہوتا ہے, اور برے حالات کے اندر انسان صبر کا پیپر دے رہا ہے. تو ہم ٹیسٹ کی حالت کے اندر ہیں ہر وقت. مقام رضا یہ ہے کہ اللہ آپ کو جس حال میں رکھے اس حال کے اندر, چاہے وہ صبر ہی کی حالت کیوں نہ ہو, پھر بھی آپ کے منہ سے کلمہ شکر نکلے. تو لفظ عبد کے ساتھ 3 چیزیں آ گئی, جس کے ساتھ ذکر ہو, جس کے ساتھ محبت ہو, اور جس کے ساتھ مقام رضا ہو. اسی لفظ عبد سے عبادت نکلا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے بارہا اس کا ذکر کیا تھا کہ عبادت کے 5 پہلو ہیں. یاد رکھیے, عبادت نہیں ہے جب تک یہ 5 پہلو اس کے اندر نہ ہو. نمبر 1, عبادت سے مراد ہے اطاعت. مالک جو کہے اس کے اوپر آپ کو منوان اطاعت کرنی ہے, اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں. یہ ہے اطاعت. قرآن مجید میں بارہا لفظ استعمال ہوتا ہے, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. There is no question about it. Whatever Allah has given you, you have to take it. Whatever Allah's Rasul has given you, you have to take it. As is. اطاعت. بعض اوقات اطاعت ہم لوگ دل سے نہیں کرتے, بوجھ کے ذریعے کرتے ہیں. I gave one time an example کہ ہمیں کینیڈا کے اندر رہتے ہوئے ٹیکسیشن فائل کرنا ہے. You have to do it. کیا ہم اپنے دل سے کرتے ہیں محبت سے؟ ہمیں اپنی گاڑیوں کی انشورنس لینی ہے, اطاعت کرنی ہے اس قانون کی, کیا ہم دل سے کر رہے ہیں؟ تو بہت سی اطاعتیں اس طرح کی ہیں جس میں محبت شامل نہیں ہے. عبادت وہ اطاعت ہے جس کے اندر محبت ہو. وہ عبادت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر محبت کا پہلو نہ ہو. اپنی نمازوں کا جائزہ لیجئے, ہم کتنی محبت کے ساتھ اس نماز کو ادا کر رہے ہیں. اپنی زکوٰۃ کا جائزہ لیجئے, ہم کتنی محبت کے ساتھ اپنے انفاق کو اور اللہ کے پرسکرائبڈ اس پورشن کو عطا کرنے کے لیے ہمارے دل کے اندر جو اس کی جو گریں ہیں وہ کیا کھلی ہوئی ہیں کہ نہیں. تو پہلی بات اطاعت, اور اطاعت محبت کے ساتھ. اور نمبر 3, رسم عبادت. رسم عبادت بالکل اسی طریقے سے کی جائے گی جس طرح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. کوئی شخص یہ کہے کہ سجدہ بہت اچھا ہے کرنا, لیکن نماز کے اندر 2 سجدوں کی بجائے میں آج 6 سجدے کر لوں, تو وہ نماز ویلڈ نہیں ہوگی. جو پرسکرائب دیا گیا ہے آپ کو, جو پرسکرپشن دی گئی ہے, اس کے لیے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نماز نبوی, میں ایک بک ریفر کروں گا آپ کو جس کے اندر ماشاءاللہ مولانا شفیق الرحمان صاحب نے مستند احادیث, صحیح احادیث کے ساتھ اس کو نماز نبوی کے اندر چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں مزید دین کے اندر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 3 پہلو ہو گئے عبادت کے. عبادت اطاعت ہے, عبادت محبت ہے, عبادت رسم عبادت جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی. عبادت تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر دعا نہ ہو, جب تک اس کے اندر دعا نہ ہو. اپنی نمازوں کو دیکھیے, نماز پوری کی پوری دعا ہے, لیکن ہم نے اس کو صرف ایک رسم سمجھا. اس کے اندر پائی جانے والی تمام الفاظ اللہ کے ساتھ آپ کی کنورسیشن, تو دعا. اور آخری کے اندر کوئی عبادت نہیں ہے جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو, جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو. اور اخلاص کے رد کیا ہے, الٹ کیا ہے؟ ریا. جب ہم کسی کو دکھانے کے لیے یا سمع یا کسی کو سنانے کے لیے وہ عبادت کر رہے ہیں, تو اس کے اندر عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے. تو خالص ہو, اطاعت ہے, محبت ہے, رسم عبادت ہے, دعا ہے اور اخلاص ہے. اس اعتبار سے عبادت کمپلیٹ ہو گئی ہے. ایک اور ٹیک لیجئے یہاں سے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفقت اور عنایت کا اظہار کیا ہے, وہاں لفظ عبد لے کر آئیں. یہاں پر رسالت کا بھی لفظ کیا جا سکتا تھا, لفظ رسول بھی لکھا جا سکتا تھا, لیکن جہاں شفقت کا پہلو آیا وہاں پر مقام عبد کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا یہاں پہ. نمبر 1, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ عبد لانے کی وجہ سے یہاں پر شرک کی نفی ہے, جس کی بات ہم نے شروع کی تھی. شرک کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے کہ شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو, جو کہ اللہ خالق ہے, اس کو اس کے مقام رفیع سے اتار کر نیچے مخلوق کی صف میں کھڑا کر دیا جائے. اور دوسرا, شرک کی دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی مخلوق کو اٹھا کے
اللہ رب العزت کے یعنی کہ خالق کے مصداق اس کو تصور کرنا شروع کر دیا جائے، اس کی محبت اور غلو کے اندر۔ دیکھیے کرسچینٹی کے اندر کیا ہوا اور بہت سارے دوسرے مذاہب کے اندر کیا ہے کہ کسی مخلوق کو اٹھا کے اللہ کے مقام رفیع تک پہنچا دیا جائے، یا اللہ کے مقام کو گرا کے مخلوق کے اندر کھڑا کر دیا جائے، جس میں حلول ہے، جس میں انکارنیشن ہے، جس میں اوتار کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ رب العزت استغفر اللہ۔ تو شرک کی نفی لفظ عبد کے اندر موجود ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس پوری صورت کے اوپر شرک کی نفی چھائی ہوئی ہے، تو لفظ عبد ہے اس کے اندر، اور بالکل اس کی آخری آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بالکل شرک کی نفی فرمائی، اور آیت تھی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن کیا فرق کیا ہے اس کے اندر کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اور بے شک وہی ایک الہ ہے۔ اور پھر آگے ایک بڑی کنجی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جو تم میں سے جو چاہے کہ اپنے رب کا دیدار، جو دیدار رب چاہتا ہے اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ عمل صالح کرے، ولا تشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ تو ابتدا سے انتہا تک شرک کی نفی ہے اس کے اندر انشاءاللہ، اور اسی شرک کی نفی کو ہم لوگ انشاءاللہ آج ایک سکسیس فارمولا کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ نے جو سکسیس فارمولا جس کے اندر پرسکرائب کیا ہے۔ اگلا پہلو اس کے اندر سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ مقصد قرآن کیا ہے۔ مقصد قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 89 اور سورہ کہف کی آیت ہے 89 and 54۔ اگر آپ کے پاس مصحف ہیں تو آپ کھول کے دیکھ لیجئے۔ بائن ہی جس طرح 7واں رکوع کا آغاز وَإِذْ قُلْنَا سے سٹارٹ ہوا، اسی طریقے سے ان دونوں آیات بالکل سیم ہے، تھوڑے سے لفظوں کا ہیر پھیر ہے اس کے اندر۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، پہلے انسانوں کو لے کر آئے یہاں پہ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہم نے پہلی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسان کو اس قرآن میں ہر طرح سے سمجھایا، جس طرح باپ اپنے بچوں کو ہر طرح سے سمجھاتا۔ ان آیات کے پیچھے کھڑی ہوئی ایموشنز کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس قرآن میں ہر طرح سے سمجھایا، اور سورہ کہف میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے قرآن میں انسان کو ہر طرح سے سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کا اگلے ٹیک یہ ہے، یہ کہنے کے بعد کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے۔ ٹیک کیا ہے؟ انکار۔ سمجھانے میں کمی نہیں ہے، ہمارے انکار کی وجہ ہے کہ ہم تک قرآن نہیں پہنچ رہا۔ نوید بھائی نے آج ماشاءاللہ رمضان کے انٹروڈکشن کے اندر جو سورہ بقرہ کی جو آج آیت کا جو ماشاءاللہ گرامیٹک انالیسس کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ جن کا حلق سے نیچے قرآن نہیں اترتا، حلق سے نیچے دل ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچے بھی نہیں جاتا اور اوپر بھی نہیں جاتا، صرف یہیں تک رہ جاتا ہے، ساؤنڈ باکس تک رہ جاتا ہے، کیونکہ برین دو ہیں، رائٹ برین، لیفٹ برین۔ رائٹ برین ایموشنز کے ساتھ، جس کو قلب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، لیفٹ برین جو کہ ایموشن نہیں بلکہ آپ کے نیومیرکس کو دیکھتا ہے۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ہدا والفرقان کو، ہدایت ایموشن کو ڈیل کر رہی ہے، اور الفرق اور فرقان جو ہے وہ آپ کے لیفٹ برین کو مطلب کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ہر قسم کی، ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن فابا اکثر الناس الا کفورا، مگر اکثر لوگ انکار پر جمے رہے۔ لیکن سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آیت ڈسکرائب کرتے ہوئے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ، کہ انسان ہے، اکثر شَيْءٍ جَدَلًا، تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑا لو۔ تو جھگڑا ہے، انکار ہے، استہزاء ہے، اس کے اوپر نہ ماننا ہے، وہ سرکشی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر ہدایت کے راستے بند کر رہا ہے۔ سمجھانے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، مقصد قرآن تھا سمجھنا، ہدایت، فرق کرنا، اس کو سمجھنا، لیکن انسان جھگڑا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اور اس کی شامت اعمال کی وجہ سے اس کو ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ تو ہدایت کا دروازہ تو کھلا ہے،
ہماری اپنی شامت اعمال کی وجہ سے وہ ہدایت ہم تک پہنچ نہیں رہی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ کاف کے اندر 57 آیت میں فرماتے ہیں کہ انا جعلنا، وہی والی بات نوید بھائی جو قلب تک نہیں پہنچ رہی، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ یہ نہ سمجھ پائیں. اور پھر ساتھ ہی یہاں بھی نہیں ہے، ثقل یہاں پہ بھی ہے، وفی آذانہم وقرا، اور ان گرانی پیدا کر دی ہے ان کے کانوں کے اندر، نہ تو وہ سن پا رہے ہیں، اگر سن بھی لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی دل تک پہنچنا نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر غلاف ہیں. یہ شامت اعمال ہے جس کی وجہ سے ہدایت کے رستے کھلے تھے لیکن وہ ہدایت ہم تک نہیں پہنچی. تو یہ اگلا ٹاپک جو اس پوری سورہ کے اندر جس کا رنگ چھایا ہوا ہے وہ ہے رحمت کا رنگ. پوری سورت کے اوپر رحمت کا رنگ چھایا ہوا ہے. ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 7 ہی مرتبہ رحمت کا ذکر ہوا. علماء کہتے ہیں کہ ہر دن رحمت ہے. کچھ لوگوں نے اپنی ہوائے نفس کو فالو کرتے ہوئے کچھ دنوں کو محبوب بنا لیا کہ ان دنوں میں کام نہ کیا جائے، یہ دن منحوس ہیں، یہ دن محبوب ہیں. ہفتے کے 7 دن ہیں اور 7 دنوں کے اندر 7 دفعہ رحمت کا ذکر کر رہا اللہ. تو 7 دن کا مطلب یہ ہے کہ پوری انٹائر ٹائم لائن جتنی بھی ہے انسان کے وہ اللہ کی رحمت ہے. اسی وجہ سے اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے. وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو اس کی رحمت ہو. اس صورت کے اندر 7 مختلف جگہوں کے اوپر رحمت کا ذکر ہوا. وقت کی قلت کے باعث میں صرف آپ کو آیات کا نمبر دیتا ہوں، اپنے جا کے مصحف کے اندر ضرور دیکھیے گا. نمبر 1، پہلی دفعہ رحمت کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 10 کے اندر. مفہوم اس کا کچھ یوں ہے، آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پاس سے، کہ اے اللہ اپنے پاس سے رحمت نازل فرما. دوسرا ذکر ہوا آیت نمبر 16 کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے لیے رحمت کھول دے گا. نیکسٹ ذکر ہوتا ہے آیت نمبر 58 کے اندر، اور آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تیرا رب بہت بخشنے والا اور خاص رحمت والا ہے. پھر اگلا آیت نمبر 65، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی. اور پھر آیت نمبر 81 کے اندر کہ جو شفقت میں زیادہ قریب تر ہے، یہاں پہ لفظ شفقت آیا ہے. اور آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی رحمت، کہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہو. اور آیت نمبر 98 کے اندر کیا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. تو 7 جگہوں کے اوپر یہ ایک واحد سورہ ہے جس کے اندر 7 مختلف انداز سے اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں، اس کا آخری پہلو جو کہ اس کا رنگ پوری سورہ کے اوپر چھایا ہوا ہے وہ ہے فتنہ دجال سے بچاؤ. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہر بندے نے ایک اپنی ڈیفینیشن، ہر بندے کے پاس. ایک ابن عربی، ابن عربی، انہوں نے لنگوسٹک کے اوپر کام کیا ہے. ابن عربی کی ڈیفینیشن یہ ہے، فتنہ سے مراد ظلم یا آگ میں جلانا. اور جو عام طور پہ مفہوم مستعمل ہیں اس کے اندر فتنے سے مراد یہ ہے آزمائش، کھرے اور کھوٹے کے اندر فرق نہ کر پانا. یہ ہے وہ فتنہ جو آج ہر بندے کو، جس کو ہم اسکیپٹسزم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، ڈاؤٹس، ایمبیگوٹی، کسی چیز کا کلیئر نہ ہونا، کسی چیز کا حزن سے دوچار ہونا، کسی چیز کے اندر کنفیوژن کا ہونا، یہ ہے فتنہ. دجال لفظ دجل سے نکلا ہے. دجل سے مراد فریب ہے، ملمہ کاری ہے. دجل سے مراد یہ ہے کہ اوپر کچھ اور اندر کچھ اور. ایک صحیح حدیث کے مطابق دجال جو ہے وہ آخر وقت کے اندر ایک شخص کے طور پر رونما ہوگا، اور وہ جو کہے گا وہ ہوگا نہیں. جس کو وہ آگ دکھائے گا وہ پانی، اور جس کو پانی دکھائے گا وہ آگ. یعنی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور. یہ ہے فتنہ دجال. اب یاد رکھیے علماء نے اس کے متعلق بہت ساری باتیں کی ہیں. اس کے متعلق انہوں نے ایک موٹی تعبیر فتنہ دجال کے لیے یہ سمجھیے کہ یہ فتنہ ایمان کے اندر پیدا کرے گا، اور ایمان کے فتنے کو متزلزل کرنے کے لیے مادیت کی جنگ انسان کے ساتھ لڑائے گا. کہ جب انسان مادے کو اپنا خدا بنا بیٹھے، اس چمک، زرق، برق، دمک اور دنیا کی انسان جب اس کے اندر کھو جائے
اس مخلوق کے اندر اتنا اس حد تک ہو جائے کہ جب کہ خالق کی بڑائی اس کے دماغ سے نکل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے مادہ پرستی. ایمان اور مادہ پرستی کے درمیان جو جنگ ہے یہ ہے فتنہ دجالیت. ایمان اور مادہ پرستی کے درمیان جو جنگ ہے یہ ہے فتنہ دجالیت. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم لوگوں نے بیان کیا تھا کہ 4 میجر واقعات، اگر قصہ آدم و ابلیس کو نکال دیا جائے سورہ کہف کے اندر، تو ایک پہلا قصہ تھا اصحاب کہف کا جس کی بات تھی فیتھ، ایمان کے متعلق. دوسرا قصہ تھا رجلین کا جس کا ٹیک تھا ویلتھ، مال، ایک مال فتنہ ہے. پہلا فتنہ دین کے اندر فتنہ. آج دیکھیے دین کے اندر کتنے فتنے ہیں. تو میں نے جس طرح لفظ عبادت کے اندر کہا تھا کہ اگر وہ رسم عبادت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسکرائب پیٹرن کے ساتھ نہ ہو تو پھر وہ بدعت ہوتی ہے. اور بدعت ہی اصل میں اس دین کے، اس ایمان کے، اس فیت کے فتنے کا آغاز ہے. وہیں سے سارے فتنے پھر جنم لیتے ہیں، اور پھر انہی فتنوں کے تحت بہت سارے مختلف قسم کے فرقے، جس کو ہم تفریق کرتے ہیں کہ پوری دین کے اندر ہم لوگوں نے فرقہ بازی کر دی یہاں پہ. تو پہلا فتنہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اصحاب کہف کا جو ٹیک تھا فیتھ، اس کے اوپر اٹیک کرے گا. نمبر 2، رجلین کے اندر جو ویلتھ تھا، مال کے فتنے کو، انسان کو مال کی حب مال اور حب جاہ کے اندر انسان کو مبتلا کر دے گا. تیسرا قصہ جو موسیٰ اور خضر کے درمیان تھا، اس کے درمیان علم تھا. علم وہ جو علم نافع، اس لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی دعائیں تفویض فرمائی ہیں. اللہم انی اسألک علم نافع. علم نافع کے لیے دعا کیجیے. لازم نہیں کہ ہر ایک علم آپ کو اللہ کی بار تک پہنچا دے، بلکہ کچھ علم ایسے ہیں جو کہ آپ کو درندہ درگاہ کر دیں گے. تو علم نافع نمبر. اور چوتھا قصہ جو تھا وہ تھا ذوالقرنین کا، جس کا ٹیک تھا پاور. یہ وہ ہے جو حب جاہ. تو شیطانی یا دجالی فتنہ جو ہے وہ ان چاروں ایریاز کو چھایا تھا. فتنہ دین کے اندر، فتنہ مال کے اندر، فتنہ علم کے اندر، فتنہ پاور کے اندر. تو یہ دجالی فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ یہ واقعات الٹپ نہیں ہیں. ان کا ایک امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پورا پرسکرائبڈ ایک فارمولا اس کے اندر دیا گیا. آگے چلیے. جب پہلے فتنے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ فتنہ دجالیت کا فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی کہف کے اندر جانا پڑے گا. قصے کے اندر کیا تھا کہ اس قصہ اصحاب کہف کے اندر کہ وہ لوگ جو ایمان والے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس کہف کے اندر 309 سال تک سوئے رہے. لیکن وہ سوتے نہیں رہے، اس کے بعد پھر دوبارہ عمل کارزار کے اندر واپس آئے. ایک اور نقطہ یہاں باریک سمجھ لیجئے کہ جب ہم اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں کہف تلاش کرنی پڑے گی، تو کچھ لوگ اس کو عمل سے بیزاری استغفر اللہ قرار دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس طرح شاید ہم لوگ اپنی راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کہف کے اندر جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جہاں جہاں کہف کا ذکر ہوگا اس سے مراد اپنے آپ کو ٹو پروٹیکٹ کرنا جو کہ اس وقت کا فتنہ چل رہا ہے. ٹو بائی آؤٹ اے ٹائم سو وی کین پلان سم تھنگ ڈیورنگ دس پیریڈ آف ٹائم. جب حالات فیوریبل ہوں الٹیمیٹلی آپ کو پلٹ کے میدان کارزار کے اندر دوبارہ واپس آنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہف کے اندر جا کے وی آر بائنگ اے ٹائم، وی آر پروٹیکٹنگ آر سیلف فار دا کرنٹ فتنہ وچ از گوئنگ آن. اس کے اندر پلان کرنا. اور اس کو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے اندر اسٹیفن آر کووے اس نے اس کو کوارڈرنٹ 2 کا نام دیا ہے. کوارڈرنٹ 2 سے مراد یہ ہے کہ نان ارجنٹ بیسس پہ امپورٹنٹ کام کرنا. نان ارجنٹ بیسس پہ امپورٹنٹ کام کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہف کے اندر چلے گئے ہیں اس فتنے سے بچنے کے لیے، لیکن اس فتنے کو بچنے کے بعد جب آپ نے اپنا ٹائم بائی کیا، آپ نے پلان کیا، آپ نے پرپوز کیا، آپ نے اسکیجول بنایا، اینڈ ناؤ یو آر کمنگ بیک ٹو ریٹیلیٹ فار دیٹ فتنہ، تاکہ اس فتنے کا سد باب کیا جائے. فتنے کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا، فتنے کا سد باب کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اس کی دوسری سورہ مزمل، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آئی ہے، سورہ مدثر اور سورہ مزمل دونوں کے اندر یہ رنگ لفظ قم آیا اس کے اندر. یا ایھا المدثر قم فانذر اور یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا. دونوں میں لفظ قم ہے. قم کا مطلب کھڑے ہو جائیے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وہی کیو کے اندر آئی تھی، وہاں بھی کہف تھی، یاد رکھیے. بٹ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈوئنگ، حالات کو دیکھتے ہوئے کہ وٹ ایور جو قریش اس وقت کر رہے تھے اس سے دل برداشتہ ہو کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا لگانے کے لیے متلاشی حق میں تھے ایٹ دیٹ ٹائم کہ جب پہلی وہی اس کہف کے اندر آئی ہے.
تو کیا یہ کوارڈرن 2 نہیں ہے؟ کیا یہ پلان نہیں ہے؟ پھر اللہ نے آپ کے اوپر رحمت فرمائی اور الٹیمیٹلی پھر جب آپ عمل کار زار کے اندر آئے ہیں تو پھر لفظ قم کے ساتھ تعبیر کیا. میں جب یہ لیکچر پریپیئر کر رہا تھا، لفظ قم، یہ لفظ قم جہاں جہاں آتا ہے مجھے اپنے والد صاحب یاد آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جبار رحمت میں جگہ دے. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی خاص شفقت عنایت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. اور جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرست کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر موجود رکھے. والد صاحب کہا کرتے تھے اٹھ سے مراد کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، جو عمر مفت گوائے گا وہ آخر میں پچھتائے گا، کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. اے غافل تو کب تک دیر لگائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے. تو once we have entered to protect ourselves from the fitna, from the current fitna, we are buying a time, we are planning in there. اور اللہ کی فضل سے جب وہ پلان کر کے جب آپ باہر آئیں تو پھر عمل کار زار کے اندر آپ کو اس فتنے کی کاٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا. تو یہ رد ہے مناسٹسزم کا، یہ رد ہے رہبانیت کا. تو کہف سے مراد قطعاً یہ نہ لیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب یہ پڑھتے ہیں سورہ کہف تو اس سے مراد لی جاتی ہے کہ ایمان کو بچنے کے لیے کہف. وہ کہف اس سے ڈسکنیکٹ، یہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں اور اپنی پوری انرجیز کو اس کے فتنے کے حل کے متعلق لگائیں اور پھر دوبارہ کاریں عمل کار زار کے اندر آئیں. علماء نے مختلف کیفیتیں بیان کی ہیں کہ اس دور کے اندر ہم لوگ اپنے اس فتنے کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے 5 قسم کی کہف انہوں نے تفویض کی ہیں. پہلا، نمبر 1، مدارس، وہ جگہیں جہاں پر علم کی بات ہو اور علم نافع کی بات ہو، جو آپ کو اس فتنے سے متعلق آگاہ کریں اور اس کے متعلق آپ کو پریپیئر کریں. نمبر 2، مجالس الصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ. جب آپ کمپنی کے اندر، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، جس طرح کے لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری عادات بنتی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے کردار کی تشکیل ہوتی ہے، اور وہی کردار ہی آخر میں ہمیں ہماری آخر اینڈ ڈیسٹینیشن تک پہنچائے گا. تو مجالس الصالحین از آلسو انذر کہف. دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر لگ جائیے. when we are doing a دعویٰ، اپنے تئیں سوال کیجئے. جب سوالات آپ تک پہنچتے ہیں مسلم کے، نان مسلم کے، تو پھر انسان اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتا ہے. پھر انسان دوبارہ واپس آتا ہے ان کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے، اور تاکہ ہمیں ان کا جواب ملے، تاکہ پھر دوبارہ عمل کار زار کے اندر ان کا جواب دے سکیں. ایک اور بہت بڑی کہف جو کہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے اوپر اللہ کا تحفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا. آج نوید بھائی صبح بتا رہے تھے کہ بہتر ہے کہ آپ تلاوت کیجئے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑی تلاوت کر کے اس کے مفہوموں کے اندر غوطہ زنی کیجئے. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو اس سلال سے کہف، سو وی کین گو ان سائڈ. اور سب سے بڑا کہف آج کی دنیا کے اندر مکہ اور مدینہ بھی موجود ہے، جہاں آپ اللہ کے گھر کے اندر جاتے ہیں اور روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں. تو وی کین آلسو ڈسکنیکٹ فرام دیم سیلف. اس کو ریپ اپ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. دوسرے حصے کے اندر اس میں میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کے اندر انٹروڈکشن کے لیے شاید ہمیں بہت سارے دن درکار ہوں، لیکن جو مین اس کے اوپر جو 6-7 رنگ تھے وہ ہم لوگوں نے ذکر کیا اس کے اوپر. اب آگے آئیے کہ سورہ کہف کے اسباق کیا ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ کہف کے اندر 5 واقعات ہیں. دوبارہ سے دیکھ لیں، اصحاب کہف کا واقعہ، رجلین کا واقعہ، قصہ آدم و ابلیس، موسیٰ اور خضر اور ذوالقرنین. اس کے اندر کچھ سبق بھی ہوں گے، ظاہری بات ہے کچھ سبق ہوں گے ہمارے لیے اس کے اندر. اصحاب کہف کے اندر سبق کیا تھا؟ اصحاب کہف کا ٹیک کیا تھا؟ فیتھ، ایمان، رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کہف کے میں پناہ لینی پڑے گی. ابھی اس کے متعلق ہم لوگوں نے ذکر کر دیا کہ آج کے دور کے اندر کہف کے اندر کون کون سے موجود ہیں. نمبر 2، رجلین، وہ 2 باغ والوں کا قصہ ہے. اس کے اندر جب انشاءاللہ آیات کی تلاوت کریں گے اس کے اندر ہم لوگ اس کو تیزی سے جب اس کی مفہوم پڑھیں گے اس کے ہمیں واقعہ مزید کلیئر ہو جائے گا. ایک صاحب حال تھا اور ایک حال مست تھا. جو صاحب حال تھا وہ مفلوق الحال تھا، اس کے اندر اللہ نے کچھ اس کو بہت زیادہ مطلب کہ وہ انڈر پریویلیج تھا، اور جو حال مست تھا اس کو اللہ نے ویلتھ دے کے آزمایا، اور الٹیمیٹلی اس نے کہا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹیک کیا ہے، اس کے اندر سبق کیا ہے ہمارے لیے آج کی زندگی کے اندر. اس کا پہلو کیا ہے کہ اللہ جو مال آپ کو دے رہا ہے اسے اپنی جانب منسوب مت کیجیے. یہ اللہ کی دین ہے.
جب انسان اس مال کو اپنی جانب منسوب کرنا شروع کرتا ہے وہاں پر پھر پکڑ آتی ہے اور پھر یہاں تک کہ اس کو اس کے مال سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ جب انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دے اسی وقت وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے تو وہ تکبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور تکبر کبر جو ہے وہ اللہ کی چادر ہے ایک حدیث کے مطابق، کہ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی چادر کھینچنے کے مترادف ہے۔ نا یو کین انڈرسٹینڈ کہ اللہ کو یہ عمل کتنا برا لگتا ہوگا۔ قصہ آدم و ابلیس کے لیے ہم لوگوں نے پہلے بات کی کہ قصہ آدم و ابلیس میں، اب دیکھیے قصہ آدم و ابلیس کے لیے ہم نے بہت ساری باتیں کی کہ اس کے اندر نقطہ آغاز انسانی ہے، اس کے اندر شیطان جو ہے جو اس کو ازلی دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہاں پر مفہوم سمجھ لیجئے کہ ہم آئے کیوں ہیں یہاں پہ، اس کے ساتھ ہی قصہ آدم و ابلیس کے ساتھ ہمارا یہ ٹیگ ہے کہ ہمارا مقصد حیات انسانی ہے کیا، ہمارا پرپس آف دا لائف ہے کیا۔ یہاں پہ ہمارے آبا حضرت آدم اور اماں حوا کہاں موجود تھے؟ جنت کے اندر، ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ تو دنیا یہاں پر ہمارے لیے ایک دارالاقامہ ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر قیام کریں گے اور پھر چلے جائیں گے، رائٹ؟ تو اصل وطن کون سا ہے ہمارا؟ ہم آئے کہاں سے تھے؟ جنت، اور ہم جانا کہاں چاہتے ہیں؟ جنت میں۔ لیکن یہ جو ازلی دشمن جس نے سب سے پہلے دن اللہ سے جو آرگومنٹ کیا تھا وہ ہمیں اپنے اصلی گھر سے نکلوایا بھی اس نے، اور پھر الٹیمیٹلی ہمیں اپنے اصلی گھر میں واپس جانے کے لیے روکنے کے لیے بھی کوششیں کر رہا۔ آئے بھی وہاں سے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، جانا بھی اسی کی جانب ہے، لیکن وہ جو شیطان جو تھا جس نے ازل سے اس کے اندر رخنا ڈالا ہے وہ اس وطن میں دوبارہ جانے کے لیے پھر اپنی پوری کی پوری کوششیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ سورہ صاد میں آرگومنٹ آیا ہے، بڑا خوبصورت آرگومنٹ آیا ہے اس کا۔ اب دیکھیے وہ سوچتا کیا تھا اور کہتا کیا تھا۔ اس نے کہا قال فبعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں ان تمام لوگوں کو اغوا کر لوں گا۔ لفظ اغوا آیا یہاں پہ، وہ ہمیں اغوا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسی ایسی چالیں لے کر آتا ہے اور ہم اس چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے لفظ کیا، وہ جانتا تھا اللہ کی حرمت کو، وہ عزت جانتا تھا اللہ کی۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اور اگلی آیت میں آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے الا، حرف الا، سوائے ان لوگوں کے، کن کے؟ عبادک، جو تیرے بندے ہوں گے، منہم المخلصین، ان میں سے خالص۔ اغوا کر رہا ہے تو اس کا رد کیا دیا جا رہا ہے؟ اخلاص، کہ ان کے اوپر اس کا کوئی بس نہیں چلے گا جو خالص ہوں گے۔ نا یو انڈرسٹوڈ؟ عبادت اگین، اطاعت، محبت، رسم عبادت، دعا اور اخلاص، اور اخلاص۔ تو بچیں گے کون؟ ٹیک کون سا ہے؟ خالص۔ تو خالص والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آئے تھے، ہمارا اصل وطن تھا جنت، اور ہم لوگوں نے دوبارہ جانا ہے جنت کے اندر، اور یہ درمیان میں راہزن بن کے بیٹھا ہوا۔ اگلا ٹیک ہے موسیٰ اور خضر کے واقعہ کا۔ موسیٰ اور خضر سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ٹیک کیا تھا؟ نالج، رائٹ؟ ہم نے کہا کہ تمام نالج جنت تک نہیں پہنچائیں گے، بلکہ زیادہ تر نالجز آپ کو جہنم کے اندر لے جائیں گے اگر وہ علم نافع نہ ہو تو۔ اس کا ٹیک یہ ہے کہ جتنا مرضی علم حاصل کر لیں کوئی نہ کوئی ہم سے بہتر علم والا موجود ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عقل کل نہیں۔ دوسرا ٹیک، جب ان آیات کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، موسیٰ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ، خضر جو تھے وہ کسی کی کشتی توڑ رہے ہیں، وہ کسی کی دیوار توڑ رہے ہیں، کسی بچے کو مار رہے ہیں۔ تو خضر، میں تھوڑا ریپ اپ کر رہا ہوں، تو اشیاء کی حقیقت کا ادراک صرف اور صرف اللہ کو، رائٹ؟ اور جب یہ انسان جب یہ تصور کرتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر اس وقت وہ فتنہ کے اندر، دجالی فتنے کے اندر پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگلا لاسٹ جو ٹیک جو تھا وہ تھا قصہ ذوالقرنین۔ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ میں تھوڑا جلدی ریپ اپ کروں گا انشاءاللہ۔ قصہ ذوالقرنین کے اندر اس کا ٹیک تھا، آپ کو یاد ہے، پاور، ٹھیک ہے؟ وہ پاور تھی اس کے پاس، لیکن اللہ نے ان کو، جب اللہ نے ان کو ان لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کی، اپنے لیے نہیں، اپنی پاور کے لیے نہیں، اور انہوں نے ان سے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا۔
کانسیپٹ کیا ہے؟ ویلفیئر. دجالی فتنے سے بچنے کا ایک بڑا نسخہ یہ ہے کہ ویلفیئر کے کاموں کے اندر لگے. یہ بھی ایک کہف ہے کہ آپ ڈسکنیکٹ کریں وہاں سے. اور اللہ تعالیٰ اور انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. کس وجہ سے؟ کہ اپنے اختیار اور طاقت کو اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے، اپنی جتنی طاقت جی اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے انہوں نے صرف کر دی. وہاں پہ ہمارے لیے ٹیک کیا ہے؟ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جو کام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کیا گیا تھا، صحابہ نے اپنے تک وہ کیا. آج بحیثیت امہ ہم لوگوں کو اس کام کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کے اندر مختلف رنگ ہیں. اس کے اندر میں جلدی سے ریپ اپ کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ صرف ہمارے پاس میرے 5 منٹ اور ہیں انشاءاللہ. سکسیس فارمولا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی سورہ کے اندر مطلب جو ہے نا ہم لوگ اس کو سکسیس فارمولا اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کے اندر اس کو دیا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہاں پہ جو پہلے رکوع کے اندر ایمان تھی، ساری بحث ایمان کی تھی. جب ہم انشاءاللہ رکوع کے اندر آئیں گے اس کے اندر دیکھیں گے کہ ایمان، پوری بحث ایمان کی ہے. ایک ٹیک دے دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ فارمولا بننے کے لیے جا رہا ہے. فارمولا ہے بریکٹ کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح. پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان ثلاثہ کی بات کی. ایمان ثلاثہ سے آپ کو یاد ہے کہ 3 توحید، اللہ، کتاب، ملائکہ، رسول، رسالت، اور نمبر 4 آخرہ. ٹھیک ہے، اس کے سار قدر ملا دیں تو پورا ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ تقدیر پہ راضی رہنا. یہ پورا ایمان ہے. پہلے رکوع کے اندر اس کی متعلق بات ہوئی. آخری رکوع کے اندر، آخری آیت کے اندر بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو اپنے رب کا دیدار چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرے. کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں ہم. عمل صالح ہے کیا؟ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ صالح ہے یا غیر صالح ہے؟ کہاں سے لے کر آؤں اس کا فارمولا؟ عمل صالح سے مراد یاد رکھیے کہ جہاں جہاں عمل صالح آئے گا اس سے مراد ہے شریعت اور اس سے مراد ہے جہاد. شریعت کے اندر 2 اور پہلو کھل جاتے ہیں اس کے اندر. ایک ہیں احکامات اور ایک ہیں عبادات. وقت کا پہلو کم ہے اس وجہ سے تھوڑی تیزی سے میں اس کو لے کے چل رہا ہوں. احکامات، جو اللہ نے کہا اس کی اطاعت کیجئے، عنوان کیجئے، محبت کے ساتھ کیجئے. رسم عبادت جس طرح پرسکرائب کیا گیا کیجئے، دعا کے ساتھ کیجئے، اخلاص کے ساتھ کیجئے. ڈوز اینڈ ڈونٹس، جہاں سے روکا گیا ہے اس کو منوان قبول کیجئے. دیٹ از کالڈ شریعہ. اور جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، اور جہاد بالقتال بھی ہے. اس ساری ڈیفینیشن کو اوپر لے جائیں تو یہ عمل صالح بنتا ہے. ایمان اور عمل صالح بار بار الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی ذکر یہ بار بار ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہاں پر کلیہ دیا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اس کے اندر شرک کی نفی نہ کیجیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم میتھمیٹیکل فارمولا کے اندر لکھتے تھے تو جو رقم باہر بریکٹ کے اندر ہوتی تھی وہ اندر تمام چیزوں کے ساتھ ضرب کھا رہی ہے. یہ بریکٹ کے باہر پڑا ہوا ہے شرک کی نفی. آپ جتنے مرضی ایمان کے لیول کے اوپر آپ فائز ہیں، اگر شرک اس میں شامل ہو گیا تو یہ زیرو. اٹس اے بگ زیرو. زیرو کی حیثیت یہ ہے کہ وہ جس چیز کے ساتھ ضرب کھائے گا اس کو زیرو کر دے گا. آپ ایمان کے جو مرضی لیول کے اوپر ہیں، اگر شرک کی شمولیت اس کے اندر ہے تو آپ کا اینڈ رزلٹ زیرو ہے. آپ عمل صالح، آپ شریعت کے احکامات کے، عبادات کے، جہاد کے ہر پہلو کے ساتھ ہیں، اگر شرک کے اندر انوالوڈ ہیں تو نیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ زیرو. اگر آپ نے ایمان پورا کیا، اگر آپ نے عمل صالح پورا کیا اور شرک کی نفی نہیں کی تو الٹیمیٹلی آپ کا الٹیمیٹ گین کیا ہے؟ جنہ. اور جنہ کے اندر جو مقرب جو صاحب شرک کی نفی کی ہے نہ، شرک کی نفی کی، سوری، جس نے شرک کی نفی کی، جس نے شرک کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ان چیزوں کو عمل کیا، جنت کے اندر تو داخل ہوگا. سابقون الاولون وہ ہوں گے جن کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. This is not only to go into the Jannah, but it also an ultimate goal to get the ultimate fruit جو ہمیں وہاں ملنا ہے، اور وہ ہے اللہ کا دیدار. اللہ ہم سب لوگوں کو اس قابل بنا دے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایمان کو، عمل صالح کو اور رد شرک کو اپنا فرض عین سمجھیں، اور ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ ہمیں اس مقام تک پہنچا دے انشاءاللہ. تو دیکھیے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو یہ ہیں وہ جو لوگ اور اپنے اللہ کی دیدار چاہتے ہیں. میرے پاس اور بہت کچھ تھا کہنے کے لیے لیکن وقت کی قلت ہے. جلدی سے چلتے ہیں، ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز. آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ 12 رکوع انشاءاللہ تعالی لے کے جائیں گے.
کوشش میری یہ ہے کہ اس کو 4 رکوعوں کے 2 سیٹ بنا دی 3 سیٹ بنا دیے جائیں. رکوع نمبر 1 اس میں ایمان ثلاثہ کی بات ہوگی. رکوع نمبر 2 اور 3 اس کے اندر واقعہ اصحاب کہف انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. اور رکوع نمبر 4 کے اندر اس کے اندر یہ ہے کہ صبر دنیا میں اور راحت آخرت میں. اس کا ٹیک لیجئے کہ صبر دنیا کے اندر ہے، راحت جس کی متلاشی ہیں ہم سب لوگ وہ آخرت میں ملے گی، یہاں نہیں مل سکتی. اگر کسی کو مل جائے تو وہ بونس. قصہ رجلین رکوع نمبر 5. رکوع نمبر 6 کے اندر حکمت کی باتیں ہوں گی، واٹر سائیکل کی باتیں ہوں گی، ریکریشن کی باتیں ہوں گی، آخرت کے متعلق باتیں ہوں گی انشاءاللہ. رکوع نمبر 7 میں نے پہلے ذکر کر دیا قصہ آدم و ابلیس. اور رکوع نمبر 8 کے اندر عظمت قرآن. رکوع نمبر 9 کے اندر قصہ موسیٰ خضر، اور 10واں بھی قصہ موسیٰ خضر کے ساتھ ہی چلے گا. 11واں رکوع کے اندر ہم لوگ ذوالقرنین کا واقعہ پڑھیں گے، اور 12ویں رکوع کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. اس کے اندر کنکلوڈنگ آیات ہیں، 3 بہت بڑے حکمت کے پہلو اس کے اندر آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم لوگوں نے جو کچھ کہا، جو کچھ سمجھا، اللہ اس کو ہمارے دلوں کا حصہ بنا دیجیے. اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمیں ہماری زبان کی لکنت کو دور فرما. اللہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو پائی جانے والی جو کنفیوژنس ہیں، جو حزنز ہیں، اللہ ان کو دور فرما دے. اللہ شیطان کے اس فتنے کو سمجھنے کے لیے اس صورت کو ہمارے دلوں کا حصہ بنا دیجیے. اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھیے. اللہ اپنی رحمت سے جو آنے والا جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا، اللہ ہمیں اس قابل بنا دیجیے کہ ہم یہ کہنے والے ہوں کہ اللہ ہم نے اپنے تئیں پوری کوشش کی، اللہ ہم نے اپنے تئیں پوری کوشش کی، لیکن ہم خطا کار ہیں. اللہ اگر کہیں کوئی لغزش، کہیں کوئی کمی، کہیں کوئی کوتاہی اگر اللہ اس کے اندر رہ جائے تو اللہ ہمیں گریس مارکس دے کے پاس کر دیجیے گا انشاءاللہ تعالی العزیز. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ان نسینا واخطأنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.